ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دلکش دا ٹاک. آج کی ہماری ایپیسوڈ ایک بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے اینڈ اٹس این اویئرنیس کیمپین دیٹ وی آر ڈوئنگ وتھ CFHR. نکاح نامہ از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ان یور لائف. نکاح ان اٹ سیلف ایک بہت ہی امپورٹنٹ اوکیزن ہے آپ کی زندگی کا اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو چینج یور لائف فار ایور. لیکن نکاح نامہ کی جب بات آتی ہے تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں کہ اس کے ایکچولی کلازز کیا ہیں یا اس کے ایکچولی لیگیلٹیز کیا ہیں نکاح نامہ سے ریلیٹڈ. اس بارے میں ہمارے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجل خان. شی از اے لائر ایٹ CFHR. تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نکاح نامہ کے امپورٹنٹ کلازز کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم سجل. وعلیکم السلام. سو سجل, ایز اے سیڈ, نکاح نامہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ لیگل ڈاکیومنٹ ہے. آئی تھنک میرے خیال سے ہم اپنے باقی سارے ڈاکیومنٹس کو اگر اتنا غور سے نہ پڑھ کے سائن کریں تو وہ چلے گا, پر نکاح نامہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. So let's talk about the important clauses جن کو ہمیں کیئرفلی ریڈ اور ان پہ بات کرنی چاہیے یا ان کو دھیان سے پڑھ کے آگے فالو کرنا چاہیے. لیکن ان فیکٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس کہ نکاح نامے کو بھی آپ بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح باقی ڈاکیومنٹس پڑھتے ہیں, رائٹ. کہ آپ کو کوئی جاب کانٹریکٹ آفر ہوا ہے, آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو آپ بہت غور سے پڑھتے ہیں ایک ایک کلوز, رائٹ. کیونکہ اٹس اے بائیلیٹرل کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز. تو آپ پڑھتے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وٹ آر یو گیٹنگ ان ٹو, رائٹ. تو نکاح نامے میں بھی اسی طرح بہت ہی امپورٹنٹ کلوزز ہیں کیونکہ ہمارے کورٹس نے بھی اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کہ اٹ از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز وچ از obviously ہسبینڈ اینڈ برائڈ. دولہا اور دلہن کے درمیان میں یہ ایک کانٹریکٹ ہے. کچھ امپورٹنٹ کلوزز سے میں آپ کو اوور ویو دیتی ہوں جو بہت ہی شدید امپورٹنٹ کلوزز ہیں فار بوتھ مین اینڈ ویمن. ہمارا جو کلوز 13 to 16 ہے دیٹ از آن حق مہر, ٹھیک ہے. حق مہر کے اوپر ہے, اور حق مہر دو ٹائپس کے ہوتے ہیں, معجل اور غیر معجل. معجل وہ ہے جو آپ کو اس وقت ادا کر دیا جاتا ہے, شوہر اس وقت بیوی کو ادا کر دیتا ہے. غیر معجل وہ ہے جو بیوی بعد میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. آپ یا تو اگر آپ نے معجل دینا ہے تو آپ پوری رقم لکھ لیں کہ آپ نے معجل دینی ہے, آپ نے غیر معجل دینا ہے تو وہ بھی آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کانٹریکٹ میں. اور یہ بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ بیوی کو کیا حق مہر چاہیے, کتنا حق مہر چاہیے. ہمارے معاشرے میں دا تھنگ از کہ پہلے یہ کانورسیشن ہوتی ہی نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے آپسی رضامندی سے بات کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کے پیرنٹس, آپ کے بڑے آپ کے بہاف پہ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں, یا مولوی اس وقت پوچھتا ہے کہ کتنا حق مہر ہے, اور اس وقت اس کو obviously برائڈ سے نہیں پوچھا جاتا, اس وقت بھی بڑوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنا حق مہر ڈیسائڈ کرنا ہے. لیکن یہ صرف دس از فار وائفس فائنینشیل سیکیورٹی, یہ بیوی کی فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے ہے. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کتنا حق مہر ڈیمانڈ کرنا ہے. اوبیسلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی انفیئر حق مہر ڈیمانڈ کریں. حق مہر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ کا ہسبینڈ کی حیثیت آپ کا ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں, اکارڈنگ ٹو ہز بزنس, ہز انکم ہی آپ اپنا حق مہر ڈیسائڈ کریں. اٹ شوڈ بی فیئر ٹو دی ادر پارٹی اوبیسلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از دا وائف ڈیسیژن. اور وہ بیوی کبھی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اس کو شادی کے بعد, اگر اس نے غیر معجل حق مہر لیا ہے تو اس کو شادی کے بعد کسی بھی ٹائم پہ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اور یہ بیوی کے اوپر فیصلہ ہے کہ اس کو کتنا حق مہر چاہیے. اور کالم 16 میں, یہ تو کالم 13 to 16 حق مہر کے اوپر ہے نا, کالم 16 میں یہی بات ہے کہ آپ کا حق مہر ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی رقم نہیں ہو. آپ کو گھر چاہیے, آپ گھر لکھوا سکتے ہیں, گولڈ لکھوا سکتے ہیں, پراپرٹی لکھوا سکتے ہیں, کچھ بھی آپ کو حق مہر چاہیے وہ آپ لکھوا سکتے ہیں ایزیلی. اچھا, سو سجل, آپ نے غیر معجل کی بات کی کہ وہ نکاح کے بعد کسی, اور وہ مینشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نکاح کے بعد آپ کسی بھی غیر معجل, ٹھیک ہے, بٹ از دیر اینی اسپیسیفک ٹائم دیٹ یو تھنک اس کو آپ کو وہ بھی مینشن کرنا ہوتا ہے نکاح نامہ میں کہ اگر آپ بعد میں لے رہے ہیں وہ آپ مینشن کر سکتے, اٹس اے کانٹریکٹ, رائٹ. آپ اپنے حق مہر کے کلوز میں کالم 14-15 میں لکھوا سکتے ہیں کہ اگر غیر معجل حق مہر ہے تو وہ مجھے اس ٹائم پہ چاہیے. اگر غیر معجل حق مہر ہے تو مجھے آپ نے شادی کے 2 سال کے اندر, شادی کے 3 سال کے اندر ادا کرنا ہے. یا آپ یہ بھی لکھوا سکتے ہیں کہ آپ نے مجھے تب ادا کرنا ہے جب بھی میں ڈیمانڈ کروں. ٹھیک ہے, وہ آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن ڈیفینیٹلی یو کین ایڈ اسپیسیفک ٹائم کہ مجھے اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر یا اس ٹائم پہ مجھے میری پہلی اینیورسری پہ حق مہر چاہیے. آپ یہ بھی لکھوا سکتے ہیں, کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. اوکے, رائٹ. سو another thing is کہ since you said it's a contract, تو contract میں amendments بھی بہت ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہیں, but it's
since it holds maybe somewhat religious aspect, impact also. So uske related kya legal contract, legal perspective se kya nikah nama amend ho sakta hai once it's been signed? بالکل, مطلب obviously I'm a lawyer here, I'm here to talk about all the legal things. تو مطلب contract is a legal, it's a legal contract, ٹھیک ہے, نکاح نامہ is a legal contract. آپ کوئی بھی کانٹریکٹ آفٹر اے وائل امینڈ کرا سکتے ہیں, اور یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ فار ایگزامپل جو اب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں جن کو اب اپنی اویئرنیس کی تھرو رائٹس کا پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنا نکاح نامہ امینڈ کرا سکتے تھے. فن فیکٹ, آپ اپنا نکاح نامہ امینڈ کرا سکتے ہیں. آپ ہسبینڈ اینڈ وائف نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, وہ آپس بیٹھیں, وہ لکھیں کہ ان کو یہ چیزیں چینج کرانی ہے اپنے نکاح نامے میں. جیسے کچھ کالم سے جو پہلے کاٹ دیے جاتے ہیں, کسی کو طلاق تفویض کا حق نہ ملا ہو, مینٹیننس کی اماؤنٹ نہ لکھی ہو, یا آپ نے اگر بڑھانی ہے یا کم کرانی ہے تو آپ وہ لکھوا سکتے ہیں اپنے نکاح نامے میں. اور آپ نے تھرو این اقرار نامہ, اس کو کہتے ہیں اقرار نامہ, آپ ایک اقرار نامے کے ذریعے اپنا نکاح نامہ امینڈ کرا سکتے ہیں. آپ نے بس یہ ڈاکیومنٹ, ایک ایفیڈیوٹ سائن کرنا ہے, اور یہ ڈاکیومنٹ آپ نے بس اپنے یونین کاؤنسل میں سبمٹ کرانا ہے. اور اگر ویسے کسی نے امینڈ کرانا ہے, if they need like more legal assistance, تو سینٹر فار ہیومن رائٹس کین پرووائڈ فری لیگل اسسٹنس اینڈ ایوری تھنگ آن دیز کیسز. اینڈ ایکچولی ہماری ایک کلیگ ہی ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اپنا نکاح نامہ اقرار نامے کے تھرو ہی امینڈ کرایا ہے, اینڈ اٹس اے ویری نیو تھنگ. But that doesn't have to involve other people. It just, but you do need consent of both the parties, mutual husband understanding and wife, آپسی رضامندی سے. ٹھیک ہے. And do you need, جس طرح نکاح کے ٹائم پہ you need witnesses and ولی اور وہ سب, وہ آپ کو اس ٹائم پہ نہیں you can, کیونکہ نکاح نامہ آلریڈی تو رجسٹرڈ ہے, تو آپ نے بس اپنا نکاح نامہ وہاں لے کے جانا ہے امینڈ کرانے کے لیے جہاں پہ آپ کا یونین کاؤنسل میں نکاح نامہ پہلے رجسٹر ہوا تھا. تو you just have to submit an application there. All right. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ وہ طلاق کا حق اور وہ میں آپ کو مزید آگے بتاتی ہوں کہ مطلب ملٹیپل کلازز دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. تو کالم 13 to 16 تک حق مہر ہے. 17 کالم نمبر 17 میں آپ لکھوا سکتے ہیں اسپیشل کنڈیشنز, ٹھیک ہے. اسپیشل کنڈیشنز آر فار بوتھ دا پارٹیز, ہسبینڈ اینڈ وائف, کوئی بھی خاص شرائط آپ کی ہیں وہ آپ لکھوا سکتے ہیں ان دا نکاح نامہ, ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ انفرنجز fundamental right for another person. لیکن مطلب یہ آپ دونوں کوئی بھی اسپیشل کنڈیشن لکھوا سکتے ہیں. اور اس کی میں ایگزامپل بھی دیتی چلوں ناٹ رائٹ اردو سوری, اور اس کی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ اسپیشل کنڈیشنز میں آپ لکھوا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل if wife wants to pursue her education after the شادی, یا if they want to divide household chores, میاں بیوی گھر کے فائنانسز ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, یا میاں بیوی گھر کے کام ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤس ہولڈ چورز, یا if the wife says کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. تو مطلب اب خاص شرائط میں دس از اے پروٹیکشن فار بوتھ دا پارٹیز, ہسبینڈ اینڈ وائف, کوئی بھی خاص شرائط. So if either of the one doesn't want to put it there, تو وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ let's say the wife has to has some special conditions that she wants to and the husband doesn't have any special conditions. Yeah, so that's fine. That is fine. As long as مطلب آپ کا ہسبینڈ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی اسپیشل کنڈیشن لکھوا لیں, آپ لکھوا سکتے ہیں. بے شک صرف وائف کی طرف سے اسپیشل کنڈیشنز ہوں یا ہسبینڈ کی طرف سے ہوں, بٹ یو بوتھ نیڈ ٹو اگین کنسینٹ ٹو اٹ. دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے, آپسی رضامندی سے آپ اسپیشل کنڈیشنز ایڈ کروا. And what happens if after nikah you don't fulfill those special conditions? Yeah. تو دس از اے ویری گڈ کویشچن. سو جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ نکاح نامہ از اے کانٹریکٹ, اٹ از اے لیگل کانٹریکٹ, سو اٹ از انفورسیبل ان کورٹس, ٹھیک ہے. آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ کورٹ میں آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں یونین کاؤنسل میں, آپ فیملی کورٹ جا سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز تھیں جو میں نے لکھی تھیں اور یہ اب فلفل نہیں ہو رہی ہیں, مطلب دوسری پارٹی فلفل نہیں کر رہی ہے, ابائڈ نہیں کر پا رہی ہے ایگزیکٹلی. تو آپ مطلب پھر کورٹ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ اٹس اے کیس رائٹ. سو مطلب جس طرح باقی کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ آپ نے دیکھا ہو کہ کانٹریکٹس میں چیزیں کنڈیشنز نہیں فلفل ہو رہی ہوتی, تو یو کین چیلنج دیم ان دا کورٹ. سملرلی یو کین چیلنج یور ہسبینڈ اور وائف ان دی کورٹ ان کیس دا کنڈیشنز آر ناٹ فلفلڈ. اینڈ اگر آپ بہت چاہتے ہیں کہ کنڈیشنز آپ کی میٹ ہوں تو آپ جا سکتے ہیں کورٹس. سجل, کورٹ میں جانا اٹس اے ریگرس process and everything, but is there any simpler way? Let's say آپ کے اتنے means بھی نہیں ہیں and you're not, you don't know about the legalities and stuff. So can you go to your union council for it?
یا یو کین اسپیشلی فار ایگزامپل جو ہماری اگلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ شک ہے نکاح نامے کی, کالم 18, ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از women's delegated right to divorce. A woman can seek delegated right to divorce in a nikah-nama. And she can if she has this right, she can simply exercise this right in a similar manner as her husband would do. ٹھیک ہے, کھلا از این انڈیپینڈنٹ رائٹ, کھلا ہے آپ کے پاس, بے شک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس طلاق تفویض کا حق ہے, جو آپ کو کالم, جو اور یہ وہ کالم ہے موسٹ کامنلی جو کاٹ دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. ایون آئی بلیو اسپیشل کنڈیشنز والا کالم بھی کاٹ دیا جاتا ہے, لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے, دیر از نو اویئرنیس ایز سچ. لیکن جو کالم 18 ہے وہ بہت کامنلی کاٹ دیا جاتا ہے, کیونکہ obviously it's talking about divorce and there are so many social cultural factors, we'll get into it after a while. لیکن طلاق تفویض کا اگر حق آپ کے پاس ہے تو it will save you from a lot of financial cost, emotional burden. کیونکہ ابھی ریسنٹلی وی ور ایٹ این ایونٹ اور وہاں پہ مطلب ہم لوگوں سے انٹرویوز لے رہے تھے کہ ان کا نکاح, اینڈ obviously there were a few women who were separated or divorced and they were like کہ ہمیں 2-2.5 سال خوار ہونا پڑا, کورٹس کے چکر کاٹنے پڑے, ایک بہت زیادہ رقم ہم نے ادا کی, آپ کو پیسے لگ جاتے ہیں آپ کے, پھر ایک ایموشنل برڈن اینڈ اسٹریس. اور اگر آپ کے پاس طلاق تفویض کا حق ہے تو یو سمپلی ہیو ٹو سینڈ اے نوٹس ٹو دا یونین کاؤنسل کہ جی طلاق ہو گئی. آلسو آئی تھنک خلا میں بیکاز یو سرینڈر آل یور رائٹس اینڈ اور خلا کا پروسیس اگر آپ لیگلی پرسیو کرتے ہیں تو دیٹ obviously آپ لائر ہائر کریں, جو بھی کریں آپ کو لائر ہائر کرنا پڑتا ہے, آپ کو کورٹس جانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے وہ یہی ہے کہ ایموشنل برڈن ایک الگ ہے. اور پھر مطلب لاٹ آف ڈیلیز آلسو, جج چینج ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کے ڈیلیز ہیں کورٹ ہمارے لیگل سسٹم میں انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں اکثر عورتوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل. از there any other clause جس پہ عورتوں کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ یا سو اب ہم فائنینشیل سیکورٹی کی اگر بات کر ہی رہے ہیں, ہم نے حق مہر کی جیسے بات کی, تو آپ کا جو کالم 20 ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ نانو لقفہ مینٹیننس, ٹھیک ہے, اور وہ سیم ہی بات ہے کہ آپ ایک اماؤنٹ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ منتھلی اتنی اماؤنٹ مجھے چاہیے ٹو گیٹ مائی مینٹیننس, ٹھیک ہے, جو پاکٹ منی جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں. اور اگین اگر وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں ان دا فیملی کورٹ, اور یو کین سبمٹ این ایپلیکیشن ان دا یونین کاؤنسل, جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی میری اماؤنٹ تھی, مجھے نہیں مل رہی ہے, کیونکہ اٹس اے کانٹریکٹ, وہ لیجیٹمیسی ہے کہ آپ اس کو کورٹس میں جا کے چیلنج کریں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ ہی کی پروٹیکشن کے لیے ہی بنایا ہے نکاح نامہ. نکاح نامہ از اے ویری امپورٹنٹ کانٹریکٹ, اس کو پڑھیں, سائن کریں, سمجھ کے سائن. And I believe all the clauses from 13 onwards till 20 are for women's security. کالم صرف کالم 20 تک نہیں, ایون لائک کالم 22, ٹھیک ہے, دیٹ از آلسو فار دا وائفس پروٹیکشن. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی بڑی کامن ہے, لیکن میں ایکچولی آنے والی تھی. تو کالم 22 میں مطلب یہ ہسبینڈ کے اوپر, آپ اوبیسلی ہسبینڈ کے اوپر یہ چیز ہے کہ وہ اپنی وائف سے بنا اجازت لیے دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے. اس کو اپنی وائف کی اجازت چاہیے, اس کو آربیٹریشن کاؤنسل کی اجازت چاہیے, اور اس کو ریٹن پروف سبمٹ کرانا ضروری ہے اس کے لیے ان دی آربیٹریشن کاؤنسل کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور مجھے میری ایگزسٹنگ موجودہ وائف نے اجازت دے دی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کیس اف ہی فیلس ٹو پروڈیوس اے پروف, ٹھیک ہے, اپنے وائف کے کنسینٹ کا, اپنی موجودہ وائف کی اجازت کا, تو ان کو جیل ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے. نان نفقہ جو ہے, جس طرح حق مہر لڑکی کے خود رائٹ ہے اس کے پاس کہ وہ خود ڈیسائڈ کرے, ڈز دس ہیو ٹو بی فار دا مینٹیننس ایز ویل؟ یس اٹ از, مطلب دا وائف کین ڈیسائڈ کہ ہاؤ مچ مینٹیننس شی وانٹس, وہ لکھوا سکتی ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی انفیئر ٹو دی ہسبینڈز انکم, اٹ شوڈ بی پرپورشنیٹ ٹو یور ہسبینڈز انکم. All right. And in the case of second marriage, let's say if the husband ایک تو یہ کہ جب سیکنڈ میرج ہو رہی ہوتی ہے ڈسپائٹ آف دا پروف جو اس نے پرووائڈ کیا ہے کنسینٹ کا فرام دا فرسٹ وائف, تو نکاح نامہ از اے پروف, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاٹ آف ٹائمز ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ دے گیٹ میرڈ, ٹھیک ہے, بعد میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کا نکاح نامہ کہاں ہے, ٹھیک ہے. لوگ اپنا نکاح نامہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں, either مطلب they don't revisit their نکاح نامہ ever again after the ceremony, after signing it, and God forbid اگر ان کو کچھ کوئی لیگل ایکشن لیتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ oh where is our نکاح نامہ, we need to find it. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مطلب وائف ہسبینڈ دونوں اپنے نکاح نامے اپنے پاس رکھیں, اوریجنل کاپی نکاح نامے کی اپنے پاس رکھیں,
تاکہ کل کو اگر آپ کو کورٹ جانا پڑے, اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کورٹ میں چیلنج کرنی پڑ رہی ہیں تو آپ کے پاس نکاح نامہ ہو. ہاں, اینڈ ناٹ جسٹ فار دیٹ پرپز, آئی بلیو آپ کی ونس یو آر میرڈ آپ کے بہت سے یو ہیو چلڈرن, یو ہیو ادر تھنگز, اینڈ دین یو نیڈ یور نکاح نامہ اینڈ یو آر لائک ویئر از اٹ. تو مطلب اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو نکاح نامہ پہلے سے ہی ہو, تاکہ مطلب یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا بیڈ ٹائمز آلسو, رائٹ. اور اس طرح سے پھر اگر آپ کے پاس نکاح نامہ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ, آپ کے پاس یہ رائٹس تھے, یو آر ایبل ٹو سیکیور دوز رائٹس, پھر ہی آپ اس کو کورٹ میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے, اسی لیے تو رجسٹریشن آف نکاح نامہ از ویری امپورٹنٹ ایز پر سیکشن 5 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کہ نکاح نامہ رجسٹر کرانا اسی لیے بہت ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ آپ کا نکاح ہوا تھا, آپ کے پاس پیپر میں ایک چیز آ گئی ہے, اٹس اے لیگل ڈاکیومنٹ دیٹ یو ہیو, اٹس اے پروف, اٹس این ایویڈینس کہ اف یو ہیو ٹو سبمٹ ان ٹو دی کورٹ, ٹھیک ہے, اس کو کوئی نگیٹ نہ کر سکے. یہ چیز سب کے سامنے ہو کہ آپ کا نکاح ہوا تھا, نکاح نامہ یہ تھا, اس کے اندر یہ شرائط لکھوائی تھیں آپ نے, اور اب وہ چیزیں فلفل نہیں ہو رہی ہیں, تو ناؤ یو وانٹ ٹو ٹیک این ایکشن. تو اس کے اوپر یہ بہت ضروری ہے. صحیح. سجل, ان کیس آف سیکنڈ میرج لائک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, ایک یہ کہ کیا جو سیکنڈ وائف ہوتی ہے اس کے رائٹس کمپرومائز ہوتے ہیں, یا آئی بلیو کہ کہیں نہ کہیں بیکاز وہ ایک مینٹین بیلنس کرنے والا تھوڑا سا وہ چیز آ جاتی ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ, لیٹس سے if someone is getting married for, you know, to someone who is, جس بندے کی دوسری شادی ہے, اور جو عورت ہے اس کی رائٹس میں کیا کوئی فرق آتا ہے؟ نکاح نامہ, the contract, I get that. I completely get it. So this is more of like a religious question because مطلب in our religion it is said کہ اگر آپ نے 4 wives رکھی ہیں تو ان کو equally train کرنا پڑے گا. So this is more on a religious side کہ اگر آپ نے 4 بیویاں رکھی ہیں تو آپ مینٹین کرا سکتے ہیں, آپ نے سب کو ایکولی مینٹین کرنا پڑے گا. لیکن مطلب فار وائفس پروٹیکشن آئی کین ٹیل یو دس کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ دوسری شادی نہ کرے تو وہ اسپیشل کنڈیشنز میں کچھ ایڈ کرا سکتے ہیں کہ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ مائی ہسبینڈ ٹو مطلب ڈو سیکنڈ میرج ایٹ لیسٹ فار اتنے سال منیمم, یا اگر میرا بچہ اتنے سال تک کا نہیں ہو جاتا, یا ان کیس آف سیکنڈ میرج اف ہی ڈز سیکنڈ میرج ہی نیڈس ٹو پے می فار ایگزامپل 2-3 کروڑ یا اتنے پیسے, تاکہ آپ تھوڑا ڈیفیکلٹ بنا سکتے ہیں فار دا ہسبینڈ فار یور اون پروٹیکشن. لیکن ہمارے تھوڑے سے کورٹس بھی اس کو تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے لے کے, ہاں وہ تھوڑا شریعہ لا کے مطابق جاتے ہیں. تو اور اگر لیٹس سے ہسبینڈ کے پاس پروف نہیں ہے فار دا سیکنڈ میرج, تو کیا وہ اگر سیکنڈ میرج کا پروف نہیں ہے, اجازت کنسینٹ نہیں ہے سیکنڈ میرج کی, تو کیا اب سی وہاں پہ تھوڑا سا وہ کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو وہ شادی کر سکتے ہیں یہاں پر, لیکن دین دا وائف کین چیلنج اٹ ان دی کورٹ کہ ایز پر کالم 22 ٹھیک ہے, ہی ڈڈ ناٹ ٹیک مائی ریٹن پرمیشن, آئی ہیو ناٹ کنسینٹڈ ٹو اٹ. So she can also challenge it in court. But despite all that, it can be registered and can be done. Yes, but there are risks attached. There is attached to it because obviously آپ کو fine ہو سکتا ہے, آپ کو jail ہو سکتی ہے. So there is like criminal punishment to it now. So Sajjan, what are the challenges in enforcing nikah nama in the court? One of the most common challenges that usually couples or especially girls face is کہ بہت time it is very common کہ مطلب آپ نے اپنا نکاح نامہ سائن کرنے کے بعد کبھی کپلز ری وزٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا نکاح نامہ ملتا ہی نہیں ہے, لوگ اپنا نکاح نامہ رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے پاس. مطلب آپ یوزلی دیکھیں دے وڈ ناٹ ریممبر کہ انہوں نے اپنا نکاح نامہ سائن کرنے کے بعد کہاں رکھا تھا, یا انہوں نے اس کو اب کہاں رکھا ہے. تو گاڈ فاربڈ اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے ویئر یو نیڈ یور نکاح نامہ, ویئر یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ اپ ٹو دی کورٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ایکچولی ہیو اٹ ان ریٹن فارم. آپ کے پاس مطلب اس کی ہارڈ کاپی ہونی چاہیے ان ہینڈس کہ یہ میرا کانٹریکٹ تھا, یہ میں نے نکاح نامہ اس وقت سائن کیا تھا, بیکاز اٹس این ایویڈینس, اٹس اے پروف. آپ کے پاس فار اسٹارٹرز دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس یہ ایویڈینس ہوگا تو ہی آپ کورٹس جا سکتے ہیں اس کو انفورس کرنے, ٹھیک ہے, تو ہی آپ کورٹس لے کے جا سکتے ہیں اس کو چیلنج کرنے. اور اس کے اوپر نا دراصل ہماری لیگل جورسپروڈنس بھی تھوڑی سی کم ہے, بٹ اٹ از اے ورک ان پروگریس. اوبیسلی ججمنٹس آتی ہیں اور کورٹس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ نکاح نامہ کو انفورس کرنا از ویری امپورٹنٹ ان دی کانٹریکٹ, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از بینگ ڈن.
مطلب اب کانورسیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ نکاح نامہ ایک کانٹریکٹ ہے, اٹ از اے بائی لیٹرل کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز, دیٹ مینس کہ اس کی سگنیفیکینس ہے کورٹ میں. لیکن مطلب مین چیلنج یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کے پاس نکاح نامہ ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب نکاح نامہ کی کوئی کاپی بھی نہیں ہوتی, کوئی ایک کسی گھر والوں نے رکھ لیا, آپ کے اسپاؤز نے رکھ لیا. موسٹ کامنلی انفارچونیٹلی جس معاشرے میں ہم یہی رہتے ہیں مرد کے پاس ہوتا ہے, عورت کے پاس دیا ہی نہیں جاتا ان کو نکاح نامہ. تو مطلب ٹو اوائڈ پرابلمز آئی تھنک مطلب آئی وڈ سجیسٹ دس ٹو ایوری ون ایز اے لائر کہ اگر آپ نے نکاح نامہ بعد میں سائن کر لیا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے. ایک کاپی میک شیور کریں کہ آپ کے پاس ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا چیز سائن کی تھی, کیا چیز پڑھی تھی, کیا چیز سمجھی تھی. دس از ویری امپورٹنٹ. اس پہ you know why I'm smiling is because I can personally relate to it, because at the time of my own khula I didn't have the nikah nama and I had to leave the house and come, so I was living in Islamabad and I had to come to Lahore, and months later I opened my Google Drive and there it is, a picture of it. I didn't have the original one, so because of that only one thing میرا process اتنا prolong ہو گیا اور اتنا emotionally وہ traumatic ہو گیا کہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, اینڈ بائی چانس آئی فاؤنڈ اٹ اینڈ دین آئی واز ایبل ٹو یو نو فائل فار مائی خلا, اینڈ دین پھر اس پہ بھی ہوا کہ اٹس ناٹ دا اوریجنل ون, اٹس انکمپلیٹ, اٹس دس اینڈ دیٹ, اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ آئی تھنک عورتوں کے پاس یہ ہمارے شاید براٹ اپ میں یہ چیز بتا دینی چاہیے لڑکیوں کو کہ پلیز کیپ آل دا ڈاکومنٹس دیٹ ہیز یور نیم, یور آئی ڈی کارڈ, یور ڈیٹیلس, اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں پلیز. سو دس از ایکچولی لائک ویری امپورٹنٹ, اور آپ نے بہت مطلب صحیح بات ایڈ کی ہے. تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس ود اس آلسو. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹ ہی نہ ہوتا تو اگلی جو کہ نہیں تھا آپ کے پاس جب گاڈ فور مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ایک کاپی نکل آئی نکاح نامی کی, تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹ ہو. اور آلسو آپ نے دیکھا مطلب اگر آپ کے پاس نکاح نامے کی کاپی نہیں ہے یا آپ کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے اپنا اور آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں, تو a lot of times ایسا ہوتا ہے کہ جو ادر پارٹی ہے they can use it for their advantage. Exactly. What if وہ پورا ہی نکاح نامہ ماننے سے ایکسیپٹ کر دیں, کہیں کہ نکاح نامہ ہوا ہی نہیں تھا یا میں نے تو آپ کو پہلے سے طلاق دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سے اگینسٹ یوز, ایگزیکٹلی. تو میرے کیس میں بھی یہ پرابلم تھا کہ اٹ واز اے پکچر آف اٹ, آئی ٹک آؤٹ دا پرنٹ, اینڈ اس کی وجہ سے وہ پہلے جو میرے لائر تھے, ہی واز آلسو لائک کہ میں اس کو کیسے آگے ایویڈینس کے طور پہ یوز کروں یا اس طرح سے. بٹ دین اوبیسلی بیکاز شریعہ والا وہ ہے ایسپیکٹ, اس لیے تھوڑا سا پروسیس میرا آگے فردر چلا. ورنہ میرے لیے پہلا حاصل ہی یہ تھا کہ آئی ڈنٹ ہیو اینی ڈاکومنٹس, ایون آئی ڈنٹ ہیو دا برتھ سرٹیفکیٹ آف مائی سن. سو آئی ہیڈ ٹو یو نو ٹریول بیک اینڈ فورتھ فرام لاہور ٹو اسلام آباد. میں ہاسپٹلس کے چکر کاٹ رہی ہوں, تو وہ بہت I think this comes from a lack of awareness نا, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جہاں پہ ہم جو چیز سائن کر رہے ہیں, it's very important for us to have all those papers, contracts with us. It's also kind of understood کہ گھر کے جو بھی لیگل امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ بندے کے پاس ہوں گے, گھر کے آدمی کے پاس ہوں گے. یہ تو آپ نے بالکل مطلب آن پوائنٹ بات کی ہے کہ ایون لائک نکاح نامے کے فیصلے بھی آپ کے ابو چاچو چاچے تایا وہ سے آپ کی فیملی لے رہی ہوتی ہے, اور برائڈ سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا. ایون لائک مطلب اگر برائڈ اینڈ ہسبینڈ ایگری بھی کریں, فار ایگزامپل ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس کے لیے جو کالم 18 ہے, اگر ہسبینڈ نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا ہے, تو بھی اکثر آپ کی فیملی والے بیچ میں کود جاتے ہیں, آپ کی فیملی والے بھی, لیکن فیملی تو چلے پھر بھی کود جاتی ہے. آپ کا نکاح خواں, آپ کا مولوی ہی کاٹ دے گا کالم پہلے آپ سے پوچھے بغیر ہی. اور مطلب یہ بھی آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے, بٹ اٹ از ایکچولی اے کرائم ان پنجاب ایز پر مسلم فیملی لا آرڈیننس 2015 امینڈمنٹ کہ آپ نکاح نامے کا کوئی بھی کلاز کاٹ نہیں سکتے, خالی نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو وہاں پہ یس یا نو لکھوانا ضروری ہے, اور مولوی اپنے ڈسکریشن کے اوپر کاٹ دیتے ہیں. اگر ہسبینڈ کہے بھی because we interviewed a lot of people, تو میرے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں لوگوں کی جہاں پہ they were like کہ we both consented, ہمیں تو میرا ہسبینڈ دے رہا تھا طلاق تفویض کا حق, لیکن مولوی نے تب کاٹ دیا because they think so کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے, and that is entirely wrong. تو آپ کے even from the religious point of view also it's entirely wrong. yeah because obviously مطلب آپ کے نکاح نامے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور they hold a certain value and a certain significance for your own protection.
تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ایون ابھی ریسنٹلی مائی کزن got her got نکاح فائلڈ, اور ہم اس کے نکاح فارم آیا ہوا تھا, وی ور فلنگ اٹ آؤٹ ٹوگیدر, اور حق میں کی جہاں پر بات ہوئی نا تو وہ چپ تھی. I was like اس میں لکھو, مطلب اٹس یور رائٹ, اینڈ ہم سارے جس طرح ابھی کے لیے کہہ رہے ہیں یار اٹس یور رائٹ, اٹس یور رائٹ. تو شی واز لائک نہیں وہ ماما بابا کہہ رہے ہیں کہ کر لیں گے, ہم بعد میں کر لیں گے, اس طرح کر لیں گے. یا پھر اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں, میں اور میرا ہسبینڈ میوچولی ول ڈیسائڈ اینڈ ول سی کہ کیا ہے بعد میں. لیکن وہ اگین یہ چیز بعد میں کیوں ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو سٹ ٹوگیدر بفور, یا ایون بفور ہر ویڈنگ, یا اس کی شادی سے پہلے بھی جتنے بھی میں نے اپنے فیملی میں شادیاں دیکھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دا نکاح وہیں پہ بیٹھ کے لڑکی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لڑکی اپنے برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی ہے باہر, اور مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح بھی مطلب برائڈل روم میں جا رہے ہیں, اور مطلب لڑکی الگ الگ دونوں سائن کر رہے ہیں, اور لڑکی اپنا نکاح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, اٹس اے ویری کامن پریکٹس کہ وہ اسی وقت پڑھتی بھی نہیں ہے, اسی وقت وہ پہلی دفعہ شاید دیکھتی ہو کہ میں نے بس یہاں سائن کر. ایگزیکٹلی, کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے کہتے ہیں بس یہاں سائن کر دو, اگلا پیپر یہاں سائن کر دو, اگلا پیپر یہاں سائن کر دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ لوگ اتنی رسمز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ مطلب مہندی, مایوں, ڈھولکیاں, قوالی نائٹس, دیر از سو مچ ہیپننگ, ٹھیک ہے, ڈیورنگ آل دوز ویڈنگ فیسٹیوٹیز, اینڈ مطلب وی کانٹ اسپیئر اے سنگل ڈے ٹو ایکچولی ریڈ دا نکاح نامہ. مطلب اگر آپ اس کو تھوڑی سی منی رسم ہی بنا لیں کہ مطلب آپ نکاح نامہ لے کے آئیں ہمارے گھر, ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کے نکاح نامہ پڑھیں, پھر سائن کریں, اور بڑے پھر مطلب فیملی سے اکٹھے بیٹھ کے آپ اتنی پری دعوت کرتے ہیں, ایک دعوت نکاح نامے کو ڈیڈیکیٹ کریں, ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے نکاح نامہ پڑھ رہے ہیں, یہاں بات پکی پہ آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, پھر بات پکی کے بعد آپ کچھ نہیں کہہ رہے, تو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں. another aspect I think سجل جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ نکاح نامہ سے ایسوسیٹیڈ myths بہت ہیں, that has to do with the socio-cultural اور different classes اور different طرح کے لوگ. so what are some of the myths جو کہ بہت کامن ہے اراؤنڈ نکاح نامہ, اینڈ وہ لوگوں کو ابھی تک شاید اس طرح سے نہیں پتا؟ بالکل, ویری گڈ کویسچن اگین. سو بیسکلی جو بہت ہی کچھ کامن متس ہیں نکاح نامے کی, وہ یہی ہے کہ ابھی بھی مطلب لوگوں کو بہت نارملی لگتا ہے کہ وہ اپنا نکاح نامہ خالی چھوڑ سکتے ہیں. آپ اپنا نکاح نامہ خالی نہیں چھوڑ سکتے, جیسے میں نے ابھی بتایا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دے کین ایڈ اسپیشل کنڈیشنز ان دیئر نکاح نامہ. اف بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف ایگری ٹو اٹ, یو کین ایڈ اینی اسپیشل کنڈیشن ان دا نکاح نامہ کہ میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں, ہاؤس ہولڈ چورس ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہوں, فائنینشیل رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہوں. یو کین ایڈ دیز کلازز جو کہ مطلب ول پروٹیکٹ بوتھ دا پارٹیز. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نکاح نامہ اسی وقت پڑھ لیں گے, بعد میں پہلے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ اسی لیے ہوتا ہے بیکاز آبویسلی دیر از لیک آف ایجوکیشن, دیر از لیک آف کانورسیشن ریگارڈنگ دس, کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. مطلب آپ نوٹ کریں کہ ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اتنے مہنگے مہنگے گفٹس دینے کی, ایکسچینج کرنے کی, لیکن اگر آپ حق مہر کی بات کریں گے تو کوئی آپ کے فیملی میں کوئی ریلیٹیو ہوگا, کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا جس کا موڈ خراب ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے ڈیمانڈ کر ٹھیک ہے. اور آئی گیٹ اٹ, یہ تھوڑے سے سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں, یو نیڈ ٹو سٹ and you need to think and you need to have like proper conversations. I think this has to be something that should be only between the husband and wife, and unki understanding سے ہونا چاہیے, rather کہ آپ پورا محلہ اکٹھا کر لیں. یہ چیز مطلب ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی یہ ہے جو کہ اکثر مطلب جس وجہ سے اٹس مور ہارڈ فار ویمن ٹو ایکچولی ریڈ اور ایکسیس دیئر نکاح نامہ رائٹس, کیونکہ دیر از لیک آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے, لیک آف اویئرنیس, ایون لیک آف ایکسیسبلٹی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے پاس یہ ایکسیسبلٹی نہیں ہے کہ ہم کس سے پوچھیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری جنریشن کو, تو چلیں ابھی وی آر ہیونگ دس کانورسیشن, میں نے اپنی امی کا نکاح نامہ دیکھا تھا, ان کے نکاح نامے پہ کانٹے لگے ہوئے تھے. آپ دیکھیں اٹس اے ویری کامن پریکٹس کہ ہمارے امی ابو خالاز ان کے نکاح نامے کہ ایمٹی ہوں گے, کراس ہوں گے, اور کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں تھی. اور ابھی بھی شادیوں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا بہت سا فوکس چلا جاتا ہے آن ویڈنگ, آن فوٹوگرافر, آن فوڈ, آن کلوتھس, جویلری, میک اپ کہاں سے کرانا ہے, یہ ساری چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. لائک اینڈ مومنٹ تک پیپل, جیسے آپ مطلب آپ کے گھر والے پریشان ضرور ہوں گے کہ شادی کا ہال بک ہوا ہے کہ نہیں, فوٹوگرافر اچھا آ رہا ہے کہ نہیں,
اور کھانا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ لوگ کھانے کو فل اٹینشن دیں گے کہ مینیو اچھا ہو, اور ایکچولی جس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو نکاح ہے اس کے بارے میں کوئی کانورسیشن نہیں ہے کہ نکاح نامے آپ بیٹھ کے پڑھیں, آپ اپنا نکاح نامے کی رائٹس کو جانیں سمجھیں اور پھر سائن کریں. اور اب مطلب اردو میں نکاح نامہ ہے ہمارے پاس, آپ انگلش ٹرانسلیٹڈ نکاح نامہ لے سکتے ہیں یونین کاؤنسل سے اگر آپ کو اردو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے پنجابی نکاح نامہ کہ اگر کسی نے پنجابی میں نکاح نامہ سمجھنا ہے تو سمجھیں. اف دے وانٹ لیگل اسسٹنس ٹو understand the terms of their nikah nama, they can book a one-on-one legal consultation session for free with us. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں as to be husband and wife کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے وداؤٹ دی انفلوئنس اینڈ انٹرفیئرنس آف ادر پیپل اپنا نکاح نامہ بیٹھیں پڑھیں اور سمجھیں, کیونکہ اگین وہ کانٹریکٹ ہے, اس کی لیجیٹمیسی ہے ان دی کورٹس, ان ہمارے ان لا, ٹھیک ہے, ان آر لیگل سسٹم, بیکاز وہ ایک کانٹریکٹ ہے. اور ہمیں بس یہی بات ہے نا کہ بچپن سے اتنی سگنیفیکینس دی ہی نہیں جاتی کہ آپ کو پڑھ کے سائن کرنا چاہیے, سمجھ کے سائن کرنا چاہیے. اور اٹس جسٹ دیٹ اٹس اونلی ود دا نکاح نامہ, جو باقی کانٹریکٹس ہیں اس کو آپ پڑھیں گے, آپ کے گھر والے بھی کہیں گے کہ بیٹا پڑھ کے سائن کرنا, لیکن نکاح نامے پہ ایسا ہوتا ہے کہ بس عورت اسی وقت نکاح نامہ دیکھ رہی ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز دیر از آلسو لیک آف ایکسیس ٹو ایکچولی گیٹ ٹو نو اباؤٹ یور لیگل رائٹس, اینڈ دس از وائی وی آر ہیئر ہیونگ دس کانورسیشن, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اپنا نکاح نامہ پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ اور میں یہ کانورسیشن کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے. جیسے میرے تو سرکل میں جتنے دوست تھے شادی سیزن میں نے سب کو کہا کہ کیا آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا تھا, کیونکہ آپ کے رسپانسبلٹی نہ ہو کہ آپ آگے سے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنا نکاح نامہ پڑھیں, اپنے کانٹریکٹ کو سمجھیں, پھر سمجھ کے سائن کریں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں. آئی تھنک اس نکاح نامہ کے اراؤنڈ اتنا سوشل پریشر بھی ہے, جیسے بھی آپ بات کرتی کہ حق مہر کی بات آتی ہے تو ایک انکمفرٹیبل سی ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے. ایون جو ابھی دا رائٹ ٹو ڈیورس کی بھی جب بات آتی ہے نا تو لوگوں کا کامنٹ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی شادی تو ہی نہیں, پہلے طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں. میں اس کا بھی مطلب آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ یہ ساری اسٹیٹمنٹس آر ویری کامن اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے, اینڈ اوبیسلی these statements do act as socio-cultural factors جو انڈرمائن کرتے ہیں نکاح نامہ کی سگنیفیکینس. لیکن اس کی امپورٹنٹ چیز آپ کو یہی یاد رکھنی ہے کہ اگر حق مہر پہ اتنی مطلب اٹس اے سینسٹیو کانورسیشن, لیکن اگر ہسبینڈ اینڈ جیسے دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے, دودھ پلائی کی رسم پہ آپ جتنے مرضی پیسے ڈیمانڈ کرو, ٹھیک ہے, بنا کسی جھجک کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ پیسے مانگ لیتے ہو. اینڈ آپ اکثر نوٹ کریے گا اٹس اے ویری کامن تھنگ کہ even the groom's family is very comfortable having a conversation. It's very fun discussing that. It's very fun discussing that, but you can't discuss about nikah nama, a right that protects your wife's financial security. And even matlab مجھے یہ لگتا ہے نا کہ اس وقت آپ کا مائنڈ اتنا ڈیویٹ ہوا ہوتا ہے شادی کے ایونٹ پہ کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے نکاح نامہ پڑھنا تھا. اسی لیے اس وقت تو ہو بھی نہیں سکتا, آپ کو پہلے ہی پری پلان کر کے بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا. اور فار ایگزامپل ڈیلیکیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس کی بات ہے, we can't predict the future, you can also not predict the future. Exactly. It's just that کہ you need to be better informed for those bad days. مطلب آپ بس انفارمڈ ہوں ایک اچھا فیصلہ لیتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ فیصلہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹس ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ میرے پاس یہ آپشن ہے, وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن اٹس امپورٹنٹ ٹو امپاور یور سیلف اینڈ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف کہ آپ کو پتہ ہو کہ گاڈ فاربڈ اف سم تھنگ ہیپنز, اف سم تھنگ گوز بیڈ, آئی ہیو دس سیکورٹی جو میں کر سکتی ہوں, جو میں استعمال کر سکتی ہوں. آئی ہیو دس رائٹ دیٹ آئی کین یوز اٹ, ٹھیک ہے, فار مائی اون سیفٹی, پروٹیکشن اینڈ بیٹرمنٹ. تو اٹس جسٹ اباؤٹ یو بینگ انفارم, کیونکہ فیوچر تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. تو آپ کو بس اس برے ٹائم کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, thank you Sajal. Is there anything else that you would like our especially women to know کہ ان کو نہیں مس کرنا چاہیے, compromise نہیں کرنا چاہیے? Well, I personally feel like a delegated right to divorce is a very very important clause because وہی بات ہے کہ you need to prepare yourself for the bad times. اور حق مہر is again a very important clause 13 to 16 تک کہ it adds for your financial security, it protects your financial security. اور
دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیشل کنڈیشنز, ٹھیک ہے, کیونکہ جنرلی یہ بھی بہت کامن پریکٹس ہے جو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ شادی کے بعد کہتے ہیں اب نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے آگے ماسٹرز وغیرہ کر کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کی ایجوکیشن آپ کنٹینیو رکھیں یا آپ اپنے گھر والوں کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی اسپیشل کنڈیشنز لکھوا سکتے ہیں. اور مطلب اسپیشل کنڈیشنز کوڈ بی اینی تھنگ نا. جس سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو میری بہن نے اپنی اسپیشل کنڈیشن میں لکھوایا تھا کہ اس کو ویکیشن چاہیے ایوری ایئر. تو اٹ کوڈ بی ایز سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ مطلب ایک ویکیشن بھی ایڈ کرا سکتے ہیں. لیکن ایک اور ہماری جاننے والی ہیں, ہماری کلیگ ہی ہیں, انہوں نے لکھوایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی جتنے بھی پراپرٹی کے پروفٹس آتے ہیں, بزنس انویسٹمنٹس کے پروفٹس آتے ہیں, وہ اس کا شیئر میرے پاس ہوگا اتنا, لائک 50% شیئر میں ہوں اس کی اونر, ٹھیک ہے, ان شیئرس کی. تو مطلب آپ یہ بھی لکھوا سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو فیل کہ یہ رائٹ مجھے چاہیے اور یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا, تو آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں ایز سمپل ایز writing. It doesn't have to be exactly, it doesn't have to be in terms of finances. It could be something related to emotional well-being. Yes. Something as simple as کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ لڑائی prolong نہیں کرنی. Something like that. لیکن وہ اگین بات ہے کہ مطلب آپ بس میک شور کریں کہ اگلے بندے کے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج نہ ہو رہے ہیں, کہ آپ جیسے کوئی انفیئر رائٹ نہیں لکھوا سکتے کہ جیسے میرے ہسبینڈ میرے بغیر واک بھی نہیں جا سکتا. مطلب یو کین واک, آپ کے پاس لبرٹی ہے, اتنا فریڈم ہے, رائٹس نہ کمپرومائز ہو رہی ہوں, مطلب انڈیویجول رائٹس بالکل کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو اٹس فار بوتھ دا پارٹیز. وہی بات ہے کہ مطلب اگر جس سے ہمارے یہاں پہ ہسبینڈس وغیرہ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ دے نیڈ ٹو مینٹین دی ہاؤس اور ان کے اوپر فائنینشیل برڈن ہوتا ہے, تو اگر اف یو بوتھ آر ورکنگ اینڈ یو وانٹ ٹو رائٹ کہ ہم اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کریں, اگر ہم اپنے ہاؤس ہولڈ چورس ڈیوائڈ کریں مل بانٹ کے, یو آر میکنگ اے ہاؤس ٹوگیدر, سو یو کین think about that and then add those rights in your nikah nama. It's just like اگر ہم تھوڑا سا وہ دیکھیں وہ جو Christian marriages میں vows ہوتے ہیں, yes, it's just like that in the nikah nama, special conditions کے whatever you want. That is also a contract. This is also a contract. مطلب the thing is کہ nikah nama is a contract. It's a legal contract. میں پھر سے significance اس کی یہی ہے کہ it's a bilateral contract. ٹھیک ہے, I think just like any other legal document اس کو بھی اتنی importance دی جائے, اتنی امپورٹینس دی جائے, کیونکہ اگر کانٹریکٹس وغیرہ باقیوں کو ملتی ہے تو why are we not treating نکاح نامہ as a contract? It's a contract between two parties. And it's such a contract جس سے آپ کی پوری لائف افیکٹ ہوتی ہے. تو I think مطلب وہی بات ہے کہ when you are so prepared for your شادی regarding events, clothes, jewelry, تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر آپ اپنا نکاح نامہ پڑھیں سمجھیں تو you can be prepared for your life, کیونکہ آپ ایک نکاح نامہ سائن کر رہے ہیں لیگلی بھی اور مطلب ایموشنلی بھی آپ اس کے اندر انویسٹیڈ ہیں, یو آر اسپینڈنگ یور لائف ود یور پارٹنر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ وٹ یو بوتھ آر گیٹنگ ان ٹو. وہ اگین بات یہ ہے ٹو میک انفارمڈ ڈیسیژنس فار یور بیٹرمنٹ. in the end وہ یہ کہ the whole event is revolving around the nikah nama, but you're actually not focusing on that, اور آپ باقی چیزوں. It is a nikah ceremony after all. Exactly. So it's important for you to know your nikah nama. Exactly. And read your nikah nama. Totally. Thank you so much, Sajal, for your time. It was lovely talking to you. No, thank you so much for having me. Thank you. So اسی کے ساتھ I'll wrap this episode here. I hope you have learned all the important clauses and your rights in this nikah nama. As she said, کہ ہم شادی کے ایونٹ میں اور چیزوں پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایونٹ ایکچولی ہے کس چیز کا. اٹ از اباؤٹ یور نکاح, اٹ از دا سیلیبریشن آف یور نکاح, یور کانٹریکٹ, دو لوگوں کا جو آپس میں ہوتا ہے, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو چینج یور لائف فار ایور. تو پلیز اپنے نکاح ناموں کو غور سے پڑھیں. I'll see you in the next episode. تب تک کے لیے اللہ حافظ.